السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں جیتے رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ ضمنی انتخابات میں ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا، 7 میں قومی اسمبلی سیٹوں میں سے 7 سیٹیں ون کی، جبکہ صوبائی 7 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں اپنے نام کی۔ یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے، مخالفین آج بھی ان کو شور کر رہے ہیں کہ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں فارم 45-47 کا۔ دوسری جانب کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ میں برڈ فلو سے ایک بزرگ شہری جان کی بازی ہار گیا۔ کیا حقائق ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء الفضل سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کلین سویپ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، لوگ جو باتیں کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی اہمیت اور ختم ہوتی جا رہی ہے، ضمنی انتخابات میں اہمیت ختم نہیں ہوئی بلکہ مخالفین کو انہوں نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ مسلم لیگ ایک نون مقبول جماعت ہے۔ 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں اور 7 میں سے 6 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتی، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا طلال صاحب، ایک تو آپ کو مبارکباد ہو، دیکھیں ون کلیئر ون، اور میں کل آپ آئی کو جی جواب صاحب، دینے سے پہلے آپ کی نا چہرے کی مسکراہٹ۔ اچھا آپ نے کیا بتایا کہ 6 میں سے 6 جیتی ہیں قومی اسمبلی کی اور 7 میں سے 6 جیتی ہیں صوبائی اسمبلی۔ ویسے میں یقین کریں یہ 6 میں سے 14 جیتنا چاہتے تو 14 بھی جیت سکتے تھے، اور 7 میں سے 15 جیتنا چاہتے۔ میں نے فگر ٹھیک بتایا نا؟ نہیں، یہ 6 میں 6 جیتی ہے نا؟ نہیں، میں نے تو ٹھیک بتایا۔ 6 میں سے وہ کہتے کہ نہیں ہم نے 14 سیٹیں چاہیے تو وہ 14 جیت جاتے۔ سر کیسے؟ اللہ دین کا چراغ ہے ان کے پاس اس سے بھی بڑا چراغ ہے اللہ دین کا۔ تو خیر، میں پہلی بات تو یہ کہ مبارکباد ہو آپ کو کہ آپ نے ون کیا، اور کل آئی جی کہتے ہیں جناب کہ بڑا بالکل پرامن رہا۔ اچھا بات یہ کہ جب جنگل ہو، جنگل میں تو امن ہی ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو تنازعات ہوتے ہیں شہر میں ہوتے ہیں۔ بائیکاٹ تھا، ویران پولنگ اسٹیشن تھے۔ اچھا پلیز، اچھا لاہور میں 80% ٹرن آؤٹ آ گیا ہے، بتائیں کتنا؟ ٹرن آؤٹ کو چھوڑے، آپ بائیکاٹ کی 14% ٹرن آؤٹ آپ نے خبر کل جو دی ہے، 14.62% ٹرن آؤٹ لاہور کا۔ لاہور نہیں، ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی 14% آیا ہو، کبھی آیا ہو۔ بات یہ کہ سنیاں ہوئیاں گلیاں وچ رانجھا یار پھرے، ٹھیک ہے، مرزا یار پھرے، تو پھر جناب وہ مزے ہی مزے ہیں جب کوئی اور ہوگا ہی نہیں۔ یہ نون لیگ وہ ہے جو چاہتی ہے کہ اکیلے وہ ون کرے اور پھر بھی آخری نمبر پہ آتی ہے۔ آپ تو اسے پہلے نمبر پہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اکیلے جب ون کرتا ہے تو بندہ آخری نمبر پہ ہوتا ہے، وہ پہلے نمبر پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اور مظفر گڑھ میں جناب وہ پتافی ہے، اقبال پتافی ہے، اس نے کوئی عجیب سی صورتحال بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے جناب کہ اس مرتبہ اتنے اچھے معیاری انتظامات تھے کہ رات کو جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس تھے ان کے گھروں پر بیلٹ پیپر پہنچا دیے اسٹیمپ۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، سنیں یہ اقبال پتافی کہہ رہا ہے۔ دیکھیں یہ خبر آپ کے پاس رپورٹڈ ہے، وہ کینڈیڈیٹ تھا مظفر گڑھ سے، وہ کہہ رہا ہے جناب۔ اچھا، اس نے پولنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کو بیلٹ پیپر دکھا دیے، یہ موجود ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ پولنگ ابھی شروع ہوئی نہیں، اس نے ایک نہیں بڑی تعداد میں AI جنریٹڈ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں ٹھیک، وہ اس کو اون کر رہا ہے، وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ اے آئی نہیں ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ جب آپ نے ساری جناب جماعتوں کو سائڈ پہ کر دیا، ایون جماعت اسلامی بھی کہتی ہے ہمارا بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور آپ باقی بچ کے 2 لوگ، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ، آپ نے ان 13 جماعتوں پہ آپ نے اتحاد کیا، ان میں ایک آپ نے پیپلز پارٹی کو دے دی اور ایک یہاں رکھ لی۔ اچھا، دوسری صورت جناب آپ ہری پور کے الیکشن کو دیکھیں، ہری پور میں جناب رات کو 12 بجے تک 22,000 کی برتری تھی اس بی بی کو، عمر ایوب صاحب کی، جو بیگم صاحب۔ عمر ایوب صاحب خود کہہ رہے تھے، یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کہا تھا، یہ میں آپ کو واضح سن لیں۔ اور اس کے بعد 27,000 سے جناب وہ جیت گئے، مطلب اس طریقے اس انداز میں۔ اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ آر او کا جو آفس ہے وہاں پر پولیس تعینات تھی۔ ایک سب سے بڑی میں اہم پوائنٹ اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آر او آفس ہے یہ خیبر پختونخوا کا جناب صوبہ ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سہیل آفریدی وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ٹیکنیکلی پولیس کو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک ایکسس حاصل ہے، وہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایون وزراء ہیں، جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو ایکسس نہیں ہے وہاں پر۔ اچھا، تو ایک میسج دیا گیا ہے کہ حکومت ہونے سے اختیارات آپ کے پاس نہیں آ جاتے، اختیارات جہاں ہونے چاہیے وہیں پر ہیں اور بڑے محفوظ ہیں، الحمدللہ بڑے محفوظ ہیں۔ نااہلی ہے نا، اگر آپ یہ جی بات بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اللہ کے پی کی ہو اور ایسی بات ہو، اگر دھاندلی کی بات وہ کرتے ہیں، میں آپ کو کہوں، پھر تو ان کی نااہلی میں کہوں جی ایک ڈاکو آئے نا اور وہ لوٹ کر چلے جائیں
تو وہ شخص کی نااہلی ہوتی ہے. وہ جو لٹ جاتا ہے نا جی, ہمیشہ وہ نااہلی ہوتا ہے تو لٹ جاتا ہے, ورنہ کیوں لٹتا؟ ڈاکو کو کسی نے کہا ہے کہ تم ظالم ہو اور آ کے لوٹ کر گئے ہو, یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ کو بہت ساری مبارکباد ہو, لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا آپ سے طلال صاحب. پہلے تو آپ کو دو تہائی اکثریت چاہیے تھی, تو پھر آپ نے خدمات حاصل کی سابق چیف جسٹس کی, اس نے اس کو نااہل قرار دو, اس کو نااہل قرار دو, سینٹ میں جناب اعجاز چودھری کو فارغ کر دو جو جیل میں پڑا ہوا تھا, اس پر ایک کیس اور ڈال کے اس کو بھی فارغ کر دو. اچھا عمر ایوب جو کبھی شبلی فراز جو کبھی آج تک کسی جھگڑے دنگے فساد میں گیا نہیں, آپ نے اس کے ہاتھ میں جناب کلاشنکوف پکڑا دی, مقدمہ دائر کیا. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو آپ نے بلایا ہی نہیں کبھی, یعنی آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں, ایک مرتبہ اسے بلا تو لیتے, سن تو لیتے اس کی بات, اس کی غیر موجودگی میں آپ نے جناب اس کو 10 سال کی سزا سنا دی. اچھا وہاں نہیں بلایا ہی نہیں گیا, اس کو بلایا نہیں گیا. جس کا دل کرتا ہے شیخ رشید کہتا ہے کہ میرا بھتیجا آج تک زندگی میں کبھی فیصل آباد گیا ہی نہیں, اسی بات پر بیٹ لگا لیں. وہ کہتا ہے, وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ صاحب ثابت کر دیں کہ زندگی میں کبھی گیا ہو. آپ نے فیصل آباد میں دنگا فساد میں اس کو 40 سال سزا سنا دی, 40 سال. بات یہ, اچھا چلو اس وقت تو آپ کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی, آپ کو سیٹیں پوری کرنی تھی, آپ کو ضرورت تھی کہ جناب آپ نے عمر بھر استثناء بھی لینا ہے, دیگر چیزیں, زرداری صاحب کو بھی آپ نے جناب فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اب تو آپ کے پاس دو تہائی اکثریت بھی ہے, اب 14 میں سے 14 یا 14 میں سے 30, 30 میں سے 40, مطلب یہ کیا چیز ہو رہی ہے, اس کی ضرورت کیا پڑی جو آپ کو حضم نہیں ہو رہی. یہ مسلم لیگ نون کے کام ہے, یہ جو الیکشن ہے نا, دیکھیں طلال صاحب, دیکھیں آپ میرٹ پہ بات کریں. آپ نے 2024 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ اس پر ایک یورپی یونین کی اور دولت مشترکہ کامن ویلتھ کی ایک رپورٹ آیا کرتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. جی میں آپ سے 2018 وہ آج تک کامن ویلتھ کی رپورٹ نہیں آئی. 2018 کی تو چلو آ گئی نا, چلو اچھا تھا برا تھا, میں سنیں نا, بیٹھا تھا بالکل, یہاں ہر چیز بیٹھ گئی ہے, بٹھا ہی بیٹھ گیا ہر چیز کا, جمہوریت کا بٹھا بیٹھ گیا, یہاں اسمبلیوں کا بٹھا بیٹھ گیا, یہاں میڈیا کا بٹھا بیٹھ گیا, کوئی کس چیز کا بٹھا نہیں بیٹھا ہوا, یہاں بٹھا بیٹھا ہوا. بات یہ ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے بولنا رہے ہوتے. جی آپ جتنا بول سکتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے جتنا بول سکتے ہم بول سکتے ہیں, جتنا ہماری جناب اختیار ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جتنا بول سکتے ہیں, اور جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی بھگتنا ہے, جو رسک لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, وہ چاہے ایکسیڈنٹ سے مریں, چاہے لاپتہ ہو کر مریں, کسی اور انداز میں مریں, جانا ہے ایک مرتبہ. تو سچ بولنا ہے. سچ بات یہ ہے کہ آپ کا 2024 کا جو الیکشن تھا, کامن ویلتھ کی رپورٹ اس پر نہیں آئی, اور یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کو پوری دنیا کوئی اس کو ضمنی الیکشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, یہ تو بادشاہت ہے. پھر وہی بات کہ 6 میں سے 6 سیٹیں نون لیگ نے جیتی, وہ چاہتی تو 6 میں سے 60 بھی جیت سکتی تھی, ایک صفر ہی لگانا تھا فارم 47 کے. بیٹھ کے آپ جو مرضی کہی جائے, گراؤنڈ ریالٹی پہ چیز چلتی ہے. کام کیا مسلم لیگ نون نے, وزیر اللہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں, مطلب لائک فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. ہر بندہ اپنے جتنے جو ہے وہ کام کرنے میں لگا ہوا ہے, وسائل کے اعتبار سے. آگے چلتے ہیں. امریکہ میں برڈ فلو سے ایک بزرگ شہری کی ہلاکت ہوئی ہے, بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آپ کیا کہیں گے, کیا یہ دنیا میں بھی پھیل سکتا ہے؟ اچھا, آج سے کچھ سال پہلے ایک برڈ فلو کی ایک ویو آئی تھی اور بہت سارے بڑا پینک تھا اس ٹائم. H5N5 جناب اس کو انگریزی میں اس کا جو نام ہے اس بیماری کا, یہ پرندوں کی بیماری ہوتی ہے, اس میں پرندے بڑی تعداد میں مر جاتے ہیں. اور آپ کو برڈ فلو جب پھیلا تھا تو اس سے ایک مرتبہ جو چکن ہے اس کی قیمت کم ہوئی تھی, پھر ایک مرتبہ زیادہ ہوئی تھی, اس طرح فلکچویشن اس میں ہوتی رہی. اچھا, اس سے یہ تھا کہ اس وقت بھی خوف و ہراس پھیلا تھا کہ برڈ فلو جو پرندوں کی بیماری ہے وہ انسان میں بھی آ سکتی ہے, وہ بھی فلو جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں, نزلے زکام جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے. لیکن یہ آج سے 8-10 سال پہلے بڑی رپورٹنگ کی ہوگی آپ نے, آپ کو اچھا بالکل آپ کرتے تھے. اچھا, اس میں جناب پھر لوگوں نے آ کر بتایا کہ اس سے انسان کو یہ لاحق نہیں ہوتی, جانور تو مرتے ہیں اس سے, پرندے مرتے ہیں, اس سے ہلاکت نہیں ہوتی. یہ ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ برڈ فلو سے ایک ہیومن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور امریکہ جیسے بڑے شہر میں ہوئی ہے. آج اس کو ہم نے جی بڑے ملک میں جناب ہوئی. اچھا, اس کو ہم نے آج ایکسکلوسیولی خبریں میں رپورٹ بھی کیا ہے. اچھا, اس کی ڈیٹیلز بھی ہے. ڈیٹیلز یہ ہے کہ وہ جو بابا ہیں وہ 85 سال کی عمر تھی ان کی جناب, وہ آلریڈی بہت ساری بیماریوں کا شکار تھے, اور بہت اس عمر میں ایک تو امیونٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کی,
اور دوسرا جناب بہت ساری بیماریاں جب ہوتا جو آپ کے اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء رئیسہ خاص طور پر، وہ بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو جاتا ہے نا، کوئی ایک ہلکی سی کلک بھی آپ کو جناب. اچھا اب وہاں پر ان کو بہت ساری بیماریاں تھی، دل کی، گردے کی، فلاں کی، لیکن وہاں جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کروایا ہے وہ ایک ہول تھا، ایک جھنڈ تھا پرندوں کا، اس کے ساتھ وہ رہتے تھے اور وہ پرندے تو مرے لیکن وہ بھی مرے. اس کی جب لیب انویسٹیگیشن کروائی تو پتا چلا کہ وہ پہلی ہیومن جناب ڈیتھ ہے جو برڈ فلو سے ہوئی ہے. اس پر جناب وہ اس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہیں. فی الحال جو امریکہ کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے جی کہ یہ باقی یہ تو کنفرم کیا ہے کہ یہ پہلی ہیومن ڈیتھ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس سے باقی لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ پھیلنے کے امکانات بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن یہ پہلی ضروری ہو تو گئی نا، پہلے ایک ڈیتھ ہو تو گئی، ایک بڑا واقعہ ہوا جو آج تک دیکھیں ہزاروں سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، لیکن آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن ایک بیماری جو پرندوں کی ہے اس سے ان کے انسان متاثر ہوئے. بہرحال ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اس پر کانشیس بھی رہنا چاہیے. اور خاص طور پر ایک بات میں اور آپ پاکستانیوں کے حوالے سے کہوں گا، ہمارے ہاں بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے منگواتے ہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. کیا امریکی سنڈی جو ہے نا ہماری نہیں ہے، یہ امریکہ سے آئی ہوئی سنڈی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی بیماری ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ایک سکریننگ سسٹم ہونا چاہیے. ہمارا پاکستانی جب کوئی جاتا ہے تو ہم تو پہلے ساری سکریننگ کرواتے ہیں. ایون آپ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، آپ جب اب تو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس میں ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہوگا اس کو عمرے کے لیے جناب نہیں ویزا ہی نہیں جاری کیا جائے گا. تو جب باقی لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے آنے والے بیماریاں آپ کے ملک میں نہ لائیں، تو پاکستان کو بھی تو احتیاط کرنی چاہیے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ چاہے بڑے ہوں، امریکی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی پراپر سکریننگ ہونی چاہیے. اور پاکستان ہمارا ہوم لینڈ ہے، ہمارا گھر ہے، اس گھر کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ناظرین اپنی پروگرام کے بعد دیکھنے کے بعد رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کال.